تو ایک ہم نے ایک ملک نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر جوائن کرنے کا. میں آج اس کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں بڑا، اگر میری ساری زندگی میں جو میں سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے ذلت فیل ہوئی ہے وہ اس ٹائم پہ ہوئی ہے. تو اس لیے میں آج اس کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن جائیں گے امریکہ کی وار آن ٹیرر. میں اس وقت ایک سیٹ تھی میری، تب بھی میں بار بار کہتا تھا کہ یہ اس سے جنگ سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ القاعدہ افغانستان بیٹھی ہوئی ہے، ملیٹنٹ طالبان افغانستان میں، ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں تھے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں شرکت کر دیں؟ وہ جو پیریڈ ہے وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے، میری قوم سیکھے. قوم، ایک انسان، ایک ادارہ آگے تب بڑھتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. وہ جو ہم نے حماقت کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ذرا پیریڈ آپ کو، کیونکہ میں نے شرکت کی اس میں، وہ جب میٹنگز ہو رہی تھی جب وہاں فیصلے کیے گئے، فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہیں جی امریکہ بڑا ناراض ہے. لفظ استعمال کیا گیا جو اس میٹنگ میں ہوں گے کہ وونڈڈ بیئر ہے، کس طرف بھی ہاتھ مار دے گا، ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. ہاں مدد کریں، دہشت گردی ہوئی تھی، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن جو ہم نے کیا اس کے بعد، کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے. 150 ارب ڈالر اپنے ملک سے، اس سے بھی زیادہ گیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو کوئی کرکٹ ٹیم نہیں آتی رہی. انویسٹر نے کہا نا پاکستان، یہاں تو ملک کو انہوں نے کہہ دیا دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. تو ہم نے جو وہ کہتے رہے ہم کرتے گئے. ایک ٹامی فرینکس ان کا کوئی جنرل تھا، اس کی کتاب میں نے اس میں ایک سینٹنس پڑھا. اس نے کہا کہ وی نیو مشرف واز ونربل سو وی کیپٹ پشنگ ہم. وہ جو وہ کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لوگ اپنے وہاں پکڑا دیے، ان کو پکڑ کے گوانٹانامو میں بھجوا دیے. اپنی کتاب میں لکھا مشرف نے کہ میں نے پیسے دے کے لوگوں کو بھجوایا. کس قانون کے تحت؟ یعنی جو اپنے لوگوں کی، اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی، اگر وہ حکومت ہی ان کی حفاظت نہیں کرتی تو اور کس نے ان کی حفاظت کرنا ہے؟ پکڑا دیا جناب امریکہ کو، گوانٹانامو میں پہنچا دیا. اور یہاں رکی نہیں بات. قبائلی علاقے میں جی وہاں تورا بورا کے بعد ان کے تھوڑے سے القاعدہ آ گیا. القاعدہ تورا بورا کے بعد آ گئے. اوپن بارڈر تھا قبائلی علاقے میں. ہمیں انہوں نے حکم کیا کہ آپ جا کے ان کو اپنی فوج بھیجو قبائلی علاقے میں. چند سو القاعدہ کے پیچھے ہم نے اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں. اب جب فوج قبائلی علاقے میں جائے گی، وہ اپنے لوگ تھے ادھر، جو پھر ادھر سے وہ ڈرون اٹیک کریں، وہاں ہمارے شہری مر جائیں، ادھر ہماری فوج جس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، چند سو لوگوں کے پیچھے قبائلی علاقے میں گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آدھا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگوں نے نقل مکانی کی. وہ قبائلی علاقہ ابھی تک کہیں ریکور نہیں کیا. میری طرح کا آدمی جو کہتا گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان بنا دیا. یعنی وہ میں جب کہتا تھا افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں، جناب یہ پرو طالبان ہے. وہ جو پیریڈ تھا اسد قیصر صاحب، اسپیکر صاحب، ہماری تاریخ کا سب سے، میں اگر مجھے سے کوئی پوچھے، سب سے سیاہ وقت تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے. امریکہ ہمارا دوست ہے؟ کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ کہ دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو؟ آپ کا اہل ہے. اچھا وہ جو لوگ مرتے تھے، جن کے بیوی بچے مرتے تھے جب بم پھٹتا تھا، وہ جا کے وہ بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ پاکستانی فوج اور پاکستان سے. دونوں طرف پاکستانی مار رہے ہیں.
میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ جب اٹھاتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں, کیوں اجازت دی ہوئی ہے, وہ آگے سے کہتے تھے کہ کیونکہ پاکستان نہیں ان کے پیچھے جا رہا, لہذا ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے. اسپیکر صاحب, ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد, اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے اسپیکر صاحب, اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی؟ کیا ہم سب ہیومن ہیں, ہم آدھے انسان ہیں, یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی؟ ہمارے ملک میں اجازت دی گئی, گورنمنٹ سے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی. ذلت دیکھیں کیا ہے کہ پہلے ان کو اجازت دے رہے ہیں اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پبلک کو کہے کہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے, مذمت کر رہے ہیں جی ان کی. ایک میٹنگ ہوئی, اوپن ہیئرنگ ہوئی سینٹ کے اندر. اس میٹنگ کے اندر سینیٹر کارل لیون پوچھتا ہے ایڈمرل ملن سے کہ آپ یہ کیوں پاکستان میں یہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب پاکستانی حکومت مذمت کرتی ہے؟ ایڈمرل ملن اوپن ہیئرنگ کے اندر کارل لیون کو کہتا کہ ہم پاکستان حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں. وہ آگے سے کیا کہتا؟ اب یہ شیم کی تو یہ بات ہے, وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیوں پاکستانی حکومت سچ نہیں بولتی اپنی لوگوں سے, کیوں دوگلی ہے؟ اور یہ اوپن, اسپیکر صاحب یہ اوپن کیبنٹ سینٹ کی ہیئرنگ پہ جو پبلک کے اندر ہوتی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے. ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا, ہمیں دنیا نے نہیں ذلیل کیا, ہم نے ذلیل کیا اپنے آپ کو. ہم اگر آج ان کو امریکہ کا کیا برا بھلا کہیں جب آپ نے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, مجھے کوئی انسٹنس بتا دیں کہ آپ کے ملک, آپ ان کی مدد کر رہے ہیں, آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے, اور وہ آپ ہی کو بمباری کر رہے ہیں آپ کے ملک میں. اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ اور یہ ہم نے اجازت دی. اور اسپیکر صاحب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جی عزت نہیں ہے. جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا ایبٹ آباد میں اسپیکر صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں, جتنی ذلت اوورسیز پاکستانی کو, لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے, ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں جی ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے, اور پھر جناب جب اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا اہل ہے ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ ہمیں کہہ دے کہ آپ کریں؟ تو کیا وہ ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے؟ ساری عوام کنفیوز پھر رہی ہے. اور جس طرح کی اسپیکر صاحب جس طرح کی چیزیں ان دنوں میں ہوئیں, ہماری جناب ساری سیلف اسٹیم ختم ہو گئی. مجھے یاد ہے ایک نئی چیز نکلائی, انلائٹنڈ ماڈریشن. ہم نے جی ایک کوئن کر دیا کہ ہم تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں. اور ماڈریٹ کیا ہے؟ انلائٹنڈ ماڈریشن. اچھا, اب انلائٹنڈ ماڈریشن کی عوام کو کیا سمجھ آنی ہے؟ مجھے بھی ابھی تک نہیں سمجھ کہ یہ کیا چیز ہے. لوگوں نے اس کا سمجھا کیا؟ کیونکہ ہماری لیڈرشپ اتنی متاثر تھی, لوگوں نے کیا کہا جی ساروں نے سوٹ پہن لیا اور انگریزی بولنی شروع کر دی. ٹی وی پروگرام پہ جاتے تھے, جو بھی جاتا تھا پہلے بیٹھ کے انگریزی بولتا تھا کہ میں انلائٹنڈ ماڈریٹ ہوں, پھر اردو شروع کرتا تھا. یعنی ایک ملک کی عزت نفس ہی ختم کر کے رکھ کہ ہمیں اپنے آپ سے شرم آنے شروع ہو گئی کہ جی ہم پتہ نہیں دہشت گرد ہیں. اور اسپیکر صاحب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب, پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمیں میرے سے پوچھا گیا جی
क्या पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को? देखिए, मैं अगला सवाल तो उससे ये पूछूं कि जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? कोई दुनिया में मुल्क है जिसने किसी और के लिए इतनी कुर्बानी दी हो? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम खेल, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया। यानी बजाय कि अप्रिशिएट करना, उल्टा पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अफगानिस्तान ये वाकई हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल अब वक्त आ रहा है। मैं अपनी सारी कौम के सामने ये चीज कहना चाहता हूं, हमने जितनी को, और अब ये भी मैं कह दूं कि हमारा जो हमारा और अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट है वो एक ही अफगानिस्तान में। वो भी शुक्र है इतनी देर के बाद इस नतीजे पे आ गए हैं कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। जल्दी आ जाते तो शायद इतना ज्यादा खून ना होता। शुक्र है अब आ गए हैं। लेकिन हम तो उससे पहले हमें इस चीज पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो जानते हैं अफगानियों को, हमारे भाई हैं, हमें इनकी तारीख पता है। कभी अफगानिस्तान ने बाहर से इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं की, चाहे वो अंग्रेजों का देख लेते 19th सेंचुरी में, चाहे रूसियों का देख लें, सोवियट्स का, और चाहे ये जो इतनी लंबी सारी अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ी जंग के बाद वो भी इस नतीजे पे पहुंच गए कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं था। हमें, अगर हम प्रोएक्टिव होते, हम उस वक्त एक खुददार हुकूमत खड़ी होकर कहती कि ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अगर हम करते, हम उनको बचा लेते, उधर से भी खून को बचा लेते जो हुआ है वहां अफगानियों का, और दूसरी तरफ इनको भी एक बेहतर टाइम पे ये निकल सकते थे। अब हुआ क्या है कि उन्होंने जब फैसला किया कि जी कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एग्जिट डेट दे दी कि हम जा रहे हैं। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह आप उनको टेबल पे ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे ना सिवाय कि उनके कोई खानदान यहां बसे हुए हैं? क्या उनके खानदानों को पकड़ के जेलों में डाल दें? क्या करे? और पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां सिविल वॉर लंबी हो जाएगी तालिबान को, और सिविल वॉर लंबी होगी, अफगानिस्तान की भी तबाही है, और पाकिस्तान उसके बाद वो मुल्क है जिसको नुकसान होगा। लेकिन इसके बाद जब वो डेट दे चुके हैं, इससे ज्यादा हम लीवरेज क्या करें? और मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं प्रेसिडेंट गनी को भी मिला हूं, मैं उनके अफगानिस्तान भी गया, उनके यहां भी लीडर्स को मिला, मैं उनको समझा के ये कह चुका हूं कि हमारा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में इस वक्त अमन हो। हम आगे इकोनॉमी का सोच रहे हैं, हम सेंट्रल एशिया का सोच रहे हैं, हमारी रीजनल हमारी टाइज हैं ताजिकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, रेलवे हम बन रहे हैं, हम तो आगे का सोच रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में। हम ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते हैं। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते।